ہم بات کر رہے ہیں ان تمام باتوں کی جس کے بارے میں مسلسل روشنی ڈالی جا رہی ہے، جس کے بارے میں مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ابہام ہے۔ عاصم اللہ صاحب، حکومت کا موقف تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم نہیں، یہ جو کیسز ہیں کھول نہیں سکتے سوئس کیسز، اور آرٹیکل 248 کی بات کی جاتی ہے جو بارہا ہم بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، آپ بھی کئی جگہ پہ یہ ڈسکس کر چکے ہوں گے۔ دا پریزیڈنٹ، گورنر، دا پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹر، منسٹر آف اسٹیٹ، دا چیف منسٹر اینڈ دا پروونشل منسٹر shall not be answerable to any court of the exercise of powers and performance of functions of the respective offices or for any acts done to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. I think this is only for the governor and the president. ایک جی فریہ، میں قانونی پہلے ایک کسی بھی مہذب ملک میں سب سے بڑا جو کنٹیمپٹ کی نوعیت ہوتی ہے وہ اگر ایک کیس سب جوڈس ہو عدالت میں، وہ تو میں آپ کی بات مانتی ہوں، لیکن ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ میں عرض کروں یہ جتنی ڈسکشن عدالت سے باہر ہو رہی ہے یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس کو دوسرا جس کا موقف ہے، آپ اسی NRO کے کیس میں دیکھ لیں، جب کمال اظفر صاحب نے آرگیو کیا، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا، انہوں نے وہاں پہ لکھ کے دیا ہے کہ NRO غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور جتنے بھی NRO کے بینیفیشریز ہیں تمام کے کیسز کھول دیے جائیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ صدر کو استثناء حاصل نہیں لکھا ہے، انہوں نے نہیں کہا، ان کو لکھنا چاہیے تھا۔ ان کو دیکھیں، یا وہ کہتے کہ جی یہ سب کے خلاف کھول دیے جائیں، اور یہ ان کا ریٹرن جو ہے فیصلے میں ریپروڈیوسڈ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اٹارنی جنرل کہتے ہیں it's an understood thing, we know کہ صدر کے خلاف مقدمے نہیں کھل سکتے۔ عدالت سے باہر یہ بحث نہیں ہوتی ہے، جس کا جو دیکھیں ابھی اچھا ہوا ہے کہ پہلی دفعہ جو سمری آپ سب نے دکھائی ہے اس میں پہلی دفعہ آرٹیکل 248 کا فارملی ایک آرگیومنٹ اٹھایا ہے، مگر وہ ابھی تک جمع نہیں ہوئی نا، تو وہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں سمری تب تک نہیں ہوتی جب تک جمع نہیں ہوتی۔ عدالت کے پاس فریہ یہ معاملہ جانے دیں، عدالت ہی واحد وہ ادارہ ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں 3 مختلف آراء ہیں۔ جو وکلا ہیں میجورٹی سمجھتے ہیں کہ یہ استثناء اس آئین میں ہے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن ایک تیسری رائے بھی ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو خط لکھنے کا کہا ہے، خط لکھنا جو ہے وہ استثناء کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ خط لکھنا استثناء کے زمرے میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ خط میں یہ لکھنا ہے انہوں نے صرف کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ اس کا پیراگراف ہے، اور یہ ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں کہ یہ نہیں، دیکھیں کسی نے کچھ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں ایک تشریح کسی نے تو کرنی ہے۔ یہ تشریح اس بحث سے آپ کے پروگرام پہ یا اور تو کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ عدالت ہی ایک ادارہ ہے جو آئین کے تحت اپنے فیصلے دیکھیں، اپنے فیصلے کی تشریح بھی عدالت کرے گی، آئین کی تشریح بھی عدالت کرے گی۔ باہر بیٹھ کے اب بدقسمتی اس ملک کی دیکھیں، جنہوں نے آئین نہیں بھی پڑھا آج وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بن گئے ہیں۔ ہر ایک نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک جو مہذب معاشروں کا طریقہ ہے، یہ بحث باہر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کورس آف جسٹس کو افیکٹ کرتی ہے، یہ کیس کو افیکٹ کرتی ہے۔ یہ بحث جس کا بھی موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی رائے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، عدالت پہ اعتماد ہونا چاہیے، عدالت میں جس کو جو کہنا ہے وہ عدالت میں کہہ دیں۔ خرم لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو خرم لطیف کھوسہ صاحب۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ مقدمات نہیں کھل سکتے، مسلسل آپ کی پارٹی کا موقف رہا ہے کہ یہ مقدمات نہیں کھل سکتے، تو عاصم منلہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات تو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، آپ لوگ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ مقدمات کھل سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں فریہ، بات یہ کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج بلایا، اور میں پچھلے کئی دن سے ٹی وی کے مختلف چینلز کے اوپر تبصرے سن رہا تھا، اور میں حیران تھا اس چیز کے اوپر کہ ایک جو چیز ایسی ہے کہ جو پارلیمنٹ نے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک شک رکھ دی، اور اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن اگر عدلیہ کوئی مختلف کر دے تو اور بات، اور مختلف
ادوار میں ہم نے دیکھا کہ آئین کی انٹرپریٹیشن عدلیہ کی طرف سے مختلف طور پہ مختلف طرز سے ہوتی رہی، لیکن آج الحمدللہ ہم تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر یہ ٹیڈنگ پرابلمز تھوڑی تھوڑی چلیں گی، کچھ ادھر سے ہوں گی کچھ ادھر سے ہوں گی، لیکن بائی لارج ہمیں یہ نظر آئے گا کہ قانون اور آئین کی بالادستی چلے گی. کبھی ادھر کی بات ہوگی، کبھی ادھر کی بات ہوگی، کبھی رائٹ کی پالیٹکس ہوگی، کبھی لیفٹ کی پالیٹکس ہوگی، لیکن بات رول آف لا کی چلے گی. تو میں حیران تھا کہ یہ سب تبصرہ نگار جیسے عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ سب جوڈس معاملے کے اوپر یہ بیٹھ کر خود ہی تبصرے کرتے رہے کہ فیصلہ یہ ہو چکا. اب کمال کی بات یہ ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا، وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ یہ کھول نہیں سکتے مقدمات کیونکہ صدر کو استثناء حاصل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں نے کہا کہ مقدمات نہیں کھل سکتے. میری گزارش یہ سن بات ابھی لیجئے گا، عدالت نے تو نہیں کہی ہے. دیکھیں میری گزارش سن لیجئے گا. جب میں نے وکالت شروع کی اور میں نے سیکھا، اپنے سینئر سے سیکھا اور لوگوں سے، جو شک قانون یا آئین کی اتنی واضح ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں کوئی انٹرپریٹیشن نہیں چاہیے ہوتی تھی، تو ہمیں ججز یہ کہتے تھے کہ بھئی اس پہ آپ کتاب کیوں لے کے آئے ہیں، آئین کھولیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو آج بھی وہی بات ہے، جس چیز کے بارے میں آئین نے اس کو واضح لکھ دیا، غلط یا درست، وہ بات پارلیمنٹ کرے گی کہ اس کے بارے میں وہ اگر اس کو چینج کرنا چاہے. آج پارلیمنٹ کہے کہ جی یہ قانون ایسے نہیں ایسے چلے گا تو اس کو تبدیل کر دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں قانون کا طالب علم ہوں، میں اس قانون کو پڑھ لوں گا پھر سے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ قانون کے طالب علم نہیں ہے. تو آپ خود میرے پروگرام میں آ کے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے اور سوئس مقدمات نہیں کھلیں گے. آپ نے اسی پروگرام میں آ کے میں اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ خرم لطیف کھوسے کا اوپینین تھا. میں نے اس لیے کہا تھا کہ آئین پاکستان کے اندر اگر تو 248 موجود ہے تو میرے پاس دوسری کوئی چوائس نہیں ہے. اور تبصرے کیا تھے کہ جی آسمان ہل جائے گا، زمین پھٹ جائے گی. میں تو حیران ہوں اس چیز کے اوپر، ان لوگوں کی عقل کے اوپر دنگ ہوں کہ یار پاکستان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہے گا. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز رہیں گی، وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، باقی دیگر پارٹیز ہو، وہ ایگزسٹ کریں گی اور پاکستان کو مضبوط کریں گی، پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کریں گی. یہ کہاں سے اختراع آ گئی کہ یار پاکستان گرنے لگا ہے، پاکستان ٹوٹنے لگا ہے، آئین کی انٹرپریٹیشن فلاں ہونے لگی ہے. دیکھیں نہیں، میں تبصروں کی آپ کی بات نہیں کر رہا، 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 میں تبصروں کی بات کر رہا ہوں. اور پھر دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ آئین کا حصہ ہے. ٹیکن یور انالیسز خورم صاحب، لیکن کیونکہ ہمارا پروگرام 248 کے متعلق ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کے مقدمات کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے؟ کھل ہی نہیں سکتے، یہ سوال ہے میرا. دیکھیں جی میرا سیدھا سا جواب ہے، آصف علی زرداری صاحب از ناٹ سمپلی اے پرسن. وہ اگر آپ اس ملک کی یا اسلامک امہ کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ ایک ایسی شخصیت اور ایسی حیثیت اختیار کر چکے ہیں کہ اگر آج آپ بات کریں کہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو لیجسی ہے اس کو وہ کیری کرتے ہیں. اور آئین کے مطابق کوئی بھی مقدمہ ان کا نہ تھا، جو کہ میاں صاحب کی میں بات مانتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے جیسے مساق جمہوریت میں کہا اور جیسے لندن میں شہید بی بی کے ساتھ کہا تھا کہ یہ سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے، نہ کھل سکتا ہے، نہ تھا، نہ ایگزسٹ کرتا ہے اور نہ ایگزسٹ کرے گا. تو نہیں کھل سکتے. دیکھیں مجھے صرف ایک اعتراض ہے، یہ جس لیگیسی کی بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی، اس نے وہ وزیر اعظم تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں واحد ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے جنہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی اور انہوں نے روکنے کی بھی نہیں کی. نہ صرف ایف آئی آر درج ہوئی، انہوں نے نہ کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے. اور وہی ایف آئی آر جو ہے، جن ججوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا، ان ججوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے اس کا.
تو اس کے ساتھ کسی کو نہ ملائیں. بات یہ ہے صرف ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ سقراط کے ساتھ بھی تو یہی کیا گیا تھا. نہیں میں عرض کر رہا ہوں اگر وہ مثال ہے کس پیغمبر کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا, یا پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا گیا. میرا عرض کروں بیچ میں لائیں, میری عرض سنیں, ہمیں اس بحث میں فریہ پڑھنا نہیں چاہیے. میں نے آپ کو جس طرح کہا, اگر آپ اس 10 مہینے کو دیکھ لیں تو حکومت نے ہمیشہ موقف اختیار کیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ ہم خط لکھ رہے ہیں, آج لکھ رہے ہیں, کسی کے دراز میں پھنس گیا ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا, حکومت نے کوئی موقف اختیار نہیں کیا کہ ہم نہیں لکھ رہے. اب یا تو عدالت کو کوئی گمراہ کرتا رہے, کیونکہ عدالت کو تو کبھی نہیں کہا گیا کہ ہم نہیں لکھ رہے. وہاں پہ تو ایک خط کی کاپی بھی دکھائی گئی کہ جی یہ خط ہم فیکس کر چکے ہیں. کہ چاہے ان کی انفارمیشن سیکرٹری ہوں, چاہے لوگوں کو پروگرامز میں آ کے میڈیا میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ خط نہیں لکھ سکتے. یہ کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ہم عدالت میں عدالت کو نہیں, میری عرض سنیں, عدالت پہ اعتماد ہونا چاہیے. اگر یہ پہلی دفعہ کہہ دیں کہ جی اس وجہ سے ہم نہیں لکھیں, اس کے بعد آتے ہیں, اس پہ مزید بات کریں گے. اصل میں موقف کیا ہے اور کلیئر کٹ آنسرز کیا ہیں کہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ there is a delaying tactic at hand. کیا ایسا ہے؟ کیپ واچنگ اسلام آباد سے.